عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اور وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے اور تصاویر کے حوالے سے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یورپین ممالک میں لگاتار حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرانس میں مسجد کے باہر خنزیر کا سر رکھنے کا خبر آ رہی ہے، تو یو پی کی گڈ گورننس اس وقت سپر جنگل راج کے اس میں داخل ہو چکا ہے، اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ بہار سمیت آج ملک کے مختلف علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہے اب تک کی وہ بتاؤں گا۔ فلسطین کے گھر کو کس طرح مسمار کر دیا گیا ایک تو گرفتاری کے بعد، ادھر یو اے ای یعنی دبئی نے کس طرح سپورٹ کیا ہے فرانسیسی صدر کا، اس کے بیان کا، اور 4 سالہ بچی 91 گھنٹے بعد کس طرح بچا لی گئی۔ بہار میں ایک اور اسٹیج کے گرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے گفتگو کر لیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے گا جو بہار سے اس وقت آ رہی ہے۔ بہار سے اس انتخابات کے دوران میں بہت سارے اسٹیج کے گرنے کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں الگ الگ انداز میں۔ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ دراصل 2 دن پرانی ویڈیو ہے لیکن اس وقت سرخیوں میں آ رہی ہے۔ یہ کانگریس پارٹی کے بگاہی دیوراج جو کہ ویسٹ چمپارن کے ایک امیدوار ہیں، ان کے لیے سجایا گیا اسٹیج ہے جہاں سے وہ اپنا سیاسی بھاشن کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ عمران پرتاپ گڑھی بھی تھے جو اپنے اشعار کے ساتھ لوگوں سے ووٹ بٹورنے کی کوشش کر رہے تھے، جو مختلف بیانات کی وجہ سے ویسے بھی سرخیوں میں رہتے ہیں، اور یہ مشہور شاید اس وقت ویسے بھی متنازع لیڈر بن چکے ہیں جب سے کانگریس میں داخل ہو چکے ہیں۔ الگ الگ انداز میں خود مسلمانوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ اسٹیج جو ہے خود ان کے سروں پر گرا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس منظر کو، اور الگ انداز میں اس وقت جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب سے اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران پرتاپ گڑھی کچھ وعدے وفائیوں کی بات کر رہے تھے اور اسٹیج ان کے ساتھ وفا نہیں کر پایا۔ بہرکیف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اگلی خبر جو اس وقت مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس 4 سالہ بچی کو دیکھیے۔ اس بیر میں جو زلزلہ آیا اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں لگاتار بچیوں کو اور فیملیز کو کئی گھنٹوں بعد زندہ نکال لے جانے کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں، اور اب یہ 4 سالہ بچی ہے جس کا نام عائلہ بتایا گیا ہے۔ 91 گھنٹے کی لگاتار کوششوں کے بعد اب اس بچی کو جو ہے نکال لیا گیا ہے زمین بوس عمارت سے۔ یہ تصویر بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین میں اسرائیلی فوج کے مظالم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس فیملی کو دیکھ لیجئے گا، کتنی مجبور فیملی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ یہ فلسطینی شہری محمد خلیل کی فیملی ہے جو اسرائیلی فوج نے اگست میں گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کر کے کہاں لے گئے ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور آج ان کا گھر بھی مسمار کر دیا، اور ان کے گھر کو گرانے کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے ملبے میں بیٹھے ایک ماں اور 2 بیٹیاں کس طرح پریشان ہیں۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ فلسطینیوں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے، اور عرب ممالک کہتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ جو ہے یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، امن بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہی کی زمین میں انہی کو بے کر کرنے کی یہ تازہ تصاویر ہے۔ کیا اس طرح کی تصاویر دیکھ کر بھی عرب ممالک کو کیا ان کے دل پسیجتے نہیں ہیں؟ اس طرح کے سوالات ان تصاویر کو شیئر کر کے سوشل میڈیا میں بارہا پوچھا جاتا ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے۔ ناظرین ادھر فرانس سے خبر آ رہی ہے کہ فرانس ترک نیشنلسٹ گروپ گریولوس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت براہ راست فرانس اور ترکی کے مابین جو ہے لفظی جھڑپ جاری ہے۔ جب سے اپنے بیان کے ذریعے سے فرانس کا صدر میکرون اپنے دیوانے ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اس وقت سے ترکی لگاتار اس پر حملہ آور ہے، لگاتار اس کی جانب سے جو فیصلے لیے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت، پوری امت مسلمہ ناراض ہے فرانس سے بھی اور فرانس کے میکرون سے بھی۔ اب جو ہے ترک نیشنلسٹ گروپ جو اس وقت فرانس میں گریولوس، اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ
کر لیا گیا ہے، اس طرح کا بیان آ رہا ہے۔ ادھر ناظرین فرانس سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک انتہا پسند نے مسجد کے باہر خنزیر کا سر پھینک دیا ہے، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانس میں کس طرح سے اس وقت جو ہے لگاتار انتہا پسند جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کو اور مساجد وغیرہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن انتہا پسند عناصر نے مسجد کے باہر خنزیر کا سر پھینک کر فرار ہو گئے۔ فرانس کے شہر کومپوجین کی جامع مسجد کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور فرانسی صدر کے بیان کے بعد اسلام مخالف جذبات بھی بڑھ گئے ہیں اور الگ الگ طرح کے حملے بھی ہو رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں پر، اور دوسری طرف مسجدوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کوئی یہ خبر دے کر کے یورپین ممالک بھی پیش نہیں کرتا، صرف ایک واقعے کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن خنزیر کا پھینکنا، مسلمانوں کو مارنا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، اس پر کوئی بحث نہیں کرتا ہے۔ بغیر ناظرین یوں یہی لگتا ہے دبئی اس وقت جو ہے وہ صرف براہ نام مسلمان بن گیا ہے، اس کے اپنے بھیس سے، اس کے اپنے جو ہے بہت سارے الگ الگ طریقے سے ممکن ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کی دلوں سے اب اس طرح کی جو ہے اسلام کے جذبات اور اسلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ یوں یہی کہ وزیر خارجہ انور غرغاش کی فرانسیسی صدر کے بیان کی حمایت کر دیا ہے۔ انور غرغاش نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان ان کے بیان کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ تو ناظرین وہ گستاخ رسول ہے یا یہ لوگ گستاخ رسول ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو پورا ملک اس وقت مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاتار متنازع خاکوں کو نہ صرف پیش کرتا ہے، سرکاری عمارتوں پر لگاتا ہے، اور ان خاکوں لے کر کے زمین راستوں پر احتجاجات ہوتے ہیں، احتجاجات کے نام پر خاکے دکھائے جاتے ہیں، ایسی کئی تصاویر وائرل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یو اے ای کے ایک وزیر خارجہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جو ہے فرانس جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں بلکہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یو اے ای کس حد تک گرا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فرانس کے خلاف لگاتار اس وقت احتجاجات ہو رہے ہیں، اور یہ آپ تازہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت ڈھاکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ کچھ تصاویر کے حوالے سے تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں بہار میں آج جانتے ہیں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہے، اور ساتھ ہی پورے ملک میں اس وقت جو ہے 90 سیٹوں پر جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں۔ تھوڑی میں تفصیلات دیکھ کر کے بتاتا ہوں۔ گورکھا مبارک پور بوتھ نمبر 248 پر زبردست ہنگامے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کرسی توڑے گئے ہیں، پولنگ اہلکاروں کے ساتھ بھی لوگوں نے دھکا مکی کی ہے، لوگ فرنیچر کرسی وغیرہ بھی اٹھا کر پھینک دیے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ دراصل بوتھ پر کچھ سماج دشمن عناصر نے افواہ پھیلا دی تھی کہ ای وی ایم میں ایک پارٹی کا بٹن دبانے پر 5 ووٹ دوسری پارٹی کو چلی جا رہی ہے۔ جیسے یہ افواہ پھیلی تو جو ہے وہاں پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یہ 1 بجے تک جو دوسرے مرحلے کی پولنگ ہوئی تھی اس میں تقریباً 33% پولنگ ہونے کی خبریں آئی ہیں ذرائع کے مطابق۔ ادھر الیکشن ڈیوٹی پر تعینات بی ایس ایف کے ایک نوجوان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے موت ہونے کی خبر آ رہی ہے، اور یہ جو خبر آ رہی ہے داہود باشندہ کشوری لال بھائی جو لال گنج اسمبلی حلقے واقع بھگوان پور میں تعینات ہے، وہاں پر ان کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ سماولی اسمبلی حلقے کے پاٹھک پورہ پولنگ بوتھ کے باہر فائرنگ ہوئی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی وجہ سے کچھ دیر تک ووٹنگ کا عمل متاثر ہوا، لیکن اب حالات پرسکون ہیں اور لوگ ووٹنگ کے لیے لگاتار تشریف لائے ہیں۔ تیجسوی رابڑی کے بعد نتیش نے بھی ووٹ ڈالا، یعنی بڑے بڑے لیڈروں کی آج خدمت آزمائی ہو رہی ہے۔ رابڑی دیوی، تیجسوی یادو اور دیگر لوگ، للت مودی ہوں یا پھر وزیر اعلیٰ نتیش کمار، تمام لوگوں نے آج ووٹنگ کی ہے۔ بہرکیف ناظرین یہ بہار کی کچھ تفصیلات تھی۔ شام میں یا ڈیلی ویڈیو نیوز میں رات میں کتنی فیصد ہوئی اور کہاں کہاں کس طرح کی ویڈیو ہوئی، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہوں گی۔ ناظرین گڈ گورننس میں یو پی کا نچلے پائیدان پر ہونا یوگی کے رام راج کی حقیقت ہے، اس طرح کا بیان ایک سامنے آیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ میں اس وقت سپر جنگل راج کے طور پر یو پی کو دیکھا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے کہا ہے کہ گڈ گورننس میں اتر پردیش کا سب سے نچلی پائیدان پر ہونا یوگی آدتیہ ناتھ کے رام راج کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ پارٹی کے ریاستی سیکریٹری سدھاکر یادو نے پیر کو کہا کہ اسرو کے سابق صدر کے کستوری رنگن کے ذریعے عدل، گروتھ اور استحکام کے سلسلے میں جاری عوامی امور انڈیکس 2020 کے اعداد و شمار سے یوگی کے اقتدار والے اتر پردیش میں سپر جنگل راج ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے۔
इस रिपोर्ट के मुताबिक जुनूब की रियासतें ज्यादा मुनज्जम जबकि गाय बेल्ट की रियासतों में ज्यादा बदनज़मी देखने को मिल रही है। अलावाजी यूपी का हाल निहायत बुरा है। फहरिस्त में यूपी से ठीक ऊपर बितरतीब उड़ीसा और उसके बाद बिहार है। यानी सबसे खराब जंगल राज अगर है कहीं है तो वो यूपी में, उसके बाद नंबर आता है तो उड़ीसा का, फिर उसके बाद नंबर आता है तो बिहार का। रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि योगी के इख्तिदार में नफरत और तफरीकाना सियासत को फरोग दिया गया, समाजी, सियासी व जमहूरी कारकुनों व दानिश्वरों को निशाना बनाया गया, मुजरिमाना मामलों में फिरका व जात देखकर कार्रवाई की जाती है, दबंगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, गुंडों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, दलितों ख़वातीन के इस्तेहसाल के वाक़यात पर कोई रोक नहीं है, कबाइलियों व जंगलात में ज़िंदगी गुजारने वालों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, गरीबों और महरूम तबकात की सुनवाई और इंसाफ मिलने दूर की कोडी बताई जा रही है। तो नाज़रीन, ये है यूपी और ये रिपोर्ट मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट जो इंडेक्स आई है ग्रोथ के लिए, अदल के लिए इस्तेहकाम के सिलसिले में इसरो के साबिक सदर कस्तूरी रंगन के जरिए किया हुआ है रिपोर्ट है जो इंडेक्स सामने आया है 2020। यूपी के लिए 1 नंबर दिया गया है सुपर जंगल राज के लिए। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तबलीगी अहबाब के जो इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। 8 बैरून अराकीन, उनको पासपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपने गांव नहीं जा पा रहे, अपने मुल्क जा नहीं पा रहे। तबलीगी जमात से मुंसलिक 8 बैरून अरकान अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं जा सके। हालांकि कोरोना लॉकडाउन में खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम से अदालत ने उन्हें बरी कर चुकी है, लेकिन सभी जमात अफराद के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। बगैर पासपोर्ट की जमात के अफराद कैसे अपने मुल्क लौटेंगे, इसी के पेश नज़र साकेत कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इन सभी 8 बैरून मुल्क के जमात अफराद को 24 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया था। अदालत ने अब मामले की समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा है कि इन गैर मुल्कियों को उनके मुल्क भेजने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है। जमात अफराद पर लॉकडाउन के दौरान हुकूमत हिंद के तैयार करदा रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि किसी भी गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़्यादातर गैर मुल्की शहरों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। अदालत ने इसी बुनियाद पर उन्हें राहत भी दी थी। तो अब उनके पासपोर्ट जब्त करके रखने की वजह से अदालत से को तमाम चीज़ें मिलने के बावजूद, ज़मानत मिलने के बावजूद, अपने मुल्क को वापस लौटने की इजाज़त मिलने के बावजूद पासपोर्ट ना होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखते हैं कि अब साकेत कोर्ट किस तरह का जो है फैसला सुनाता है। और दिल्ली हुकूमत जो हमेशा से ये साबित करती रही कि वो अक़लियतों के साथ है, जिसने सबसे ज़्यादा बदनाम किया आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात को और मरकज़ को, देखते हैं कि वो अब अदालत में किस तरह का जवाब पेश करती है और क्या इन तबलीगी अहबाब के पासपोर्ट को वापस करके उनको अपने मुल्क लौटने के लिए कोई रास्ता बनाती है। नाज़रीन, आइए आज सबसे अफसोसनाक जो खबर आ रही है वो ऑस्ट्रिया से आ रही है। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में मुसल्लह हमलावरों की मुतअद्दिद मकामात पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग का ये वाक़या मरकज़ी वियना में उस वक्त पेश आया जब मुतअद्दिद मुसल्लह हमलावरों ने अचानक से फायर खोल दिया। ऑस्ट्रिया के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमलावरों ने 6 मकामात को निशाना बनाया जो यहूदी इबादतगाह से इंतहाई करीब है। कार्ल नेहमर का कहना है कि पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया है जिसने धमाका खेज मवाद वाली बेल्ट पहन रखी थी जो बाद में मालूम पड़ा कि जाली थी। उनके मुताबिक शख्स की शनाख्त दाइश के हमदर्द के तौर पर हुई है। पुलिस ने मंगल को तस्दीक की है कि 2 मर्द और एक खातून इस हमले में मारे गए हैं जबकि एक पुलिस एहलकार समेत 15 शदीद जख्मी हुए हैं। तमाम बाद में नशरियाती इदारे और आरएफ ने बताया कि एक और खातून भी हलाक हो गई है। इस तरह अब तक इस हमले के नतीजे में एक मुश्तबा हमलावर समेत 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमसाया रियासतों से मजीद दस्ते तलब किए गए हैं और हमलावर को तलाश करने के मंसूबे में कम से कम 1000 अफसरान शामिल हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन कर्ज ने इसे एक काबिल मजम्मत दहशतगर्द हमला करार देते हुए कहा है कि मुसल्लह हमलावरों में से कम 1 हमलावर की ताहाल तलाश जारी है। वज़ीर दाखिला कार्ल नेहमर ने लोगों को खबरदार किया है कि वो शहर के मरकज़ से दूर रहे हैं। कार्ल नेहमर ने आगाज़ में ये भी कहा था कि इस हमले में कई अफराद हलाक हुए हैं। ताहम बाद में एक अहदेदार ने वजाहत करते हुए बताया कि फायरिंग से एक शहरी और एक मुश्तबा हमलावर हलाक हुआ है। नाज़रीन, रिपोर्ट लंबी है लेकिन हकीकत यह है कि जो इस वक्त मगरबी ममालिक में इस तरह के लगातार चाकूजनी के हो या हमला करने के हो या शूटिंग या फायरिंग के हो, ये लगातार वारदात पेश आ रही हैं जिसकी वजह से मगरबी ममालिक का रुख और वहाँ का रंग कुछ अलग ही अंदाज में पेश कर रहा है और रूप बदलते रूप के तनाजुर में अलग अलग तरह की जो है इस वक्त इल्ज़ामात मुसलमानों पर भी लगते जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक अजीब व गरीब किस्म की जो है सुर्खियाँ इस वक्त जो है इंटरनेशनल मीडिया में पेश की जा रही हैं जो वाकई बहुत ही तशवीशनाक है।
بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دی، کچھ خبریں تھی جو رکھا گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات